تو اس کے بعد آج کی تقریب جن کی کتاب جن کی ورثہ کے حوالے سے ہے صفدر حسین راجہ صاحب، ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنی گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محسوس کریں. اللہ تبارک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک کل ہے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. بولنے والے بندوں نے لکھنے والے کو بولنے کی دعوت دے دی ہے، تو بولنے والا بولنے سے پہلے سننے والوں سے معافی کا خواستگار ہے کہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کر دیجیے. میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے مجھ سے یہ خدمت لی، میرا چناؤ کیا، مجھے محنت کے راستے پر لگایا، مجھے عدد کے راستے پر لگایا، اور دوستوں کو معاونین بنایا کہ میں استاد گرامی کے ہاں پہنچ جاؤں. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں خطاطی سیکھنے کے لیے استاد محترم قبلہ خالد جلال چشتی صاحب کے پاس نہیں پہنچا تھا. اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں میرا جو خط تھا وہ اساتذہ کے خوش خط کی وجہ سے خوش تھا، لیکن قلم سے ناآشنا تھا، قلم سے لکھنا نہیں آتا تھا. زمانہ طالب علمی تھا، ٹی وی پر قبلہ رشید بٹ صاحب کا پروگرام چلا کرتا تھا خطاطی سیکھنے کا، جو شاید وہی پہلی انسپریشن بنی کہ جو خوش خط ہے اس کو قلم سے آشنا کرایا جائے، لیکن اب راستہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جایا جائے. تو قلم سے کچھ الفاظ کو کاغذ پر ایسے ہی لکھا، اور گجرہان میں میاں زاہد علی صاحب ہیں، یہ میرے پہلے استاد ہیں، ان کے ہاں میں پہنچ گیا اور ان سے گزارش کی کہ حضرت میں اتنا لکھنا جانتا ہوں، جو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ میں اتنا لکھنا جانتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ کیا میں لکھنا سیکھ سکتا ہوں یا نہیں. تو ان کی محبت، شفقت، عمیق نگاہی، دور تک شاید دیکھا انہوں نے، تو میرے شوق کو پہلی میں میز لگائی انہوں نے کہ آپ کل سے آ جائیے گا، یہ چیزیں لے کر آ جائیے گا. تحریک وہ قبلہ رشید بٹ صاحب کے پروگرام سے ہوئی، اور پہلے آستانے پہ پہنچ گیا میاں زاہد صاحب کے پاس، جو پہلے سے ہی فیض یافتہ تھے، فیضیاب تھے، قبلہ صوفی خورشید عالم خورشید رقم علیہ رحمہ کے. اور ایک اور نسبت ان کی بڑی خاص ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ ان کی محافل میں بھی یہ فیوز و برکات سمیٹتے رہے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان کے ساتھ خط و خطابت کے معاملات بھی ان کے چلتے رہے ہیں. یہ باتیں ذرا ڈھکی چکی تھیں، آج میں نے کر دیں، شاید بے ادبی نہ ہو گئی جو معذرت چاہوں گا. اچھا اصل میں اب ان کے پاس پہنچ گیا، 1.5 کا عرصہ رہا، خطاطی سیکھی، بنیادی ساری تختیاں کی، اور یہ بھی مجھے اعزاز ہے کہ میں ان کا واحد شاگرد ہوں کہ جس نے ان سے پورے اسباق کی، میاں زاہد صاحب سے بنیادی اسباق. اس کے بعد پھر غم دوران غم روزگار شروع ہوا، اور بس 18-20 سال کے لیے خطاطی بس اور میں بچھڑ گئے. تو اب میں تقریباً 40 سال کا ہو چکا تھا،
اور خطاطی سے 18-20 سال بچھڑے گزر گئے. تو خطاط بننے کا کوئی خیال نہیں تھا. گو کے سیکھی تھوڑا سا کام کیا, لیکن باقاعدہ جیسے خطاط ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. تو ذوق تھا ان سے, واصف صاحب کے حوالے سے, خورشید رقم علیہ رحمہ, صوفی صاحب کے حوالے سے, حافظ صاحب کے حوالے سے بشمار معاملات سننے کو ملتے جو طبیعت پر, مزاج پر, شخصیت پر اثر انداز ہوتے رہے. تو مزاج ایسا بنتا گیا. پھر خیال آیا, اس پہلی تحریک کے بعد پھر خیال آیا کہ کسی بزرگ کا بیعت ہوا جائے. اب بیعت کیا ہونا تھا؟ بیعت تو یہی تھا کہ بس دل کہیں پہ بیٹھ جائے اور بیعت ہو جائے, تو وہی بیعت ہوتی ہے. تو باقاعدہ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ استاد محترم جو ہیں وہ میرے ملاقات ہی نہیں تھی. تو بہرحال ان کے یہاں پہنچ گیا. پہلی تختی لکھی ہوئی 18-20 سال کے بعد پچھڑی ہوئی پہلی تختی کو دوبارہ سے لکھا اور سر جی کے یہاں پہنچا, اور انہوں نے وہ جب سبق دیکھا تو پھر بڑے غور سے دیکھا اور پھر بڑی دور تک دیکھا, اور تھوڑی سی گردن ہلاتے ہوئے پھر کہا کہ ہاں آپ اس طرح کریں کہ اگلے ہفتے ہم یہ سین تک کا سبق جو ہے یہ لکھ کر لے آئیں. اب دل بہت خوش ہو گیا. یہ نہیں کہ خطاطی, حالانکہ پریشان ہونا چاہیے تھا, میں تو پوری تختی لکھ کر لے کر گیا ہوں, استاد محترم نے مجھے سب پیچھے کر دیا, پریشان ہوں. لیکن نہیں, خوشی اس بات کی تھی کہ فقیر کو ایک پیر کے پاس آنے جانے کا بہانہ مل گیا کہ اگلے ہفتے پھر آنا ہوگا, مزہ رہے گا. تو سر جی کے پاس میں بیسیکلی خطاطی سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا. یہ آنیسٹلی, ٹو بی ویری آنیسٹلی, کہ خطاطی سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا. اپنی کچھ شخصیت سازی کے حوالے سے گیا تھا کہ کسی بزرگ کے پاس, اور وہ بھی خطاط ہوں, تو ان کے پاس جایا جائے اور کچھ اپنی شخصیت سازی کی جائے. اچھا, خطاطی بیچ میں واسطہ بن گیا, اور یہ پھر ایسا واسطہ بنا کہ آہستہ آہستہ سبق چلتے گئے, اور سبق اپنے راستے پہ چل پڑے, اور اندر میں جو ایک مرید بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے راستے پہ چل پڑا. تو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مرید کو پیر مل گیا اور شوق کو یونیورسٹی مل گئی. وہ اصل میں اب کام شروع ہو گیا, سیکھنے سکھانے کا بھی, شخصیت سازی کا بھی, سارا کچھ. تو معلوم تو نہیں تھا کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں کیا منظور ہے, اس نے کیا کام لینا ہے. بس ہم بھی وہ سر جھکائے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ میں نے استاد محترم سے کیا کچھ سیکھا. ادب کے حوالے سے, احترام کے حوالے سے, سکھلائی کے حوالے سے. میاں صاحب نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا تھا, وہ میرے بنیادی استاد ہوئے کہ قلم ایسے پکڑتے ہیں, ایسے لکھتے ہیں. اور استاد محترم نے مجھے لفظ کو لکھنا سکھایا, دیکھنا سکھایا, لفظ سے محبت کرنا سکھایا. اب میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ کہوں کہ اگر آپ کو پوری رات کے لیے 2 لفظوں کے ساتھ رات گزارنی ہے, کہ آپ نے فرض کریں نام لکھنا ہے سر کے سلطان ناصر, 2 لفظ لکھنے ہیں, فرض کریں, محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر, تو آپ یقین کریں کہ یہ 2 لفظ ساری رات کے لیے, عشاء کے بعد سے فجر کی اذان تک کے لیے لکھتے رہیں تو اکتاہٹ نہیں ہوتی. کوئی بھی 2 لفظ ہیں یہ تو میرے. تو اب لوگوں کے لیے یہ عام سی بات ہے کہ یہ کیا بات ہے, 2 لفظ لکھنے ہیں تو اس میں ساری رات گزر جائے. جن سے محبت ہوتی ہے نا, وہاں سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. یہ اصول ہے محبت کا, مزہ آتا ہے, سکون آتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں ان ساری باتوں کا, سارے سلسلوں کا, ان دوستوں کا جو میرے معاونین رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے, جانی لحاظ سے. اس کتاب کے حوالے سے میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے استاد محترم کا, اللہ پاک کے شکریہ کے بعد استاد محترم کا, کہ ان کی وجہ سے یہ کچھ پیش ہوا. یہ روشنی کے مینار ہیں, ہم تو کرتو ہیں, اس کا عکس ہیں. یہ بحر ذخار ہیں, ہم تو ساحل پہ سنگریزے خزف ریزے چننے والے ہیں, سپیاں چننے والے ہیں. اور اگر اتفاق سے اس طرح کی کوئی 1-2 سپیاں ہاتھ لگ گئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید بڑا کام ہو گیا, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمارے سامنے ہیں یہ فن کے سمندر ہمارے سامنے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر کتنی کتنی جذبیت ہے اور کتنی کتنی گہرائی ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو
یہ کم آئیگی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. جب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ حقیقت ایسی ہوتی ہے. تو ان کا شکریہ ہے. پھر اس کتاب کا ٹائٹل میرے دوست محترم سید جاوید شاہ صاحب ہیں، انہوں نے مرتب کیا ہے، ان کا شکر گزار ہوں. اس میں محمد ایاز قادری صاحب ہیں، ان کا کتاب کی پبلشنگ کے حوالے سے اس میں میری خدمات کر ہوں. ذیشان ناصر ہیں، انہوں نے ڈیجیٹل کتابت اس کی ان کا شکر گزار ہوں. اور محمد جمال محسن صاحب ہیں، اس پہ جو کوفی تھوڑا سا حصہ کتاب میں شامل ہوا ہے. میرے اس میں سلسلہ نسب ہے، حسب ہے میرے استادوں کا، وہ ان کا مرتب ہوا، ان کا شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ میں میاں زاہد صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کو میری کتاب نہیں اپنی کتاب سمجھ کر اتنا ٹائم دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. ہر سٹیپ میں، ہر عمل میں، پرنٹنگ کے حوالے سے، طباعت کے حوالے سے میرے ساتھ رہے، میرے سرپرست بن کر رہے. تو میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے بہت قیمتی اپنے اوقات میں سے وقت نکالا آئے دن کے لیے، اس فن کے لیے، میرے لیے، میرے استادوں کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ ساروں کا. باقی تو بہت سارے ناموں میں سے اساتذہ اکرام نے اور ایک دوسرے کے نام بیچ میں شامل کر دیے پروگرام کے. اور کچھ دوست احباب ہیں جو تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں، ان کو میں مینشن کرنا چاہوں گا جو جانتا ہوں. ایک شکور حسن صاحب ہیں ہمارے گجر خان سے، پٹواری کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، انہوں نے کرتے بھی ہیں. اور حافظ عتیق صاحب ہیں، شاکر صاحب ہیں، ہم استاد بھائی ہیں، عتیق صاحب بھی، شاکر صاحب بھی. اور ادھر میرے برادر اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ تنویر اختر ایڈوکیٹ، یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. اور حسن نواز ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں. تو اپنے ڈاکٹر اکرام قریشی صاحب ہیں، ہاشمی صاحب، یہ میرے بہت سارے دوست، یہ سارے جن کا کچھ رہ جائے میں معذرت بھی چاہوں گا. تو میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. باقی خطاطی کے حوالے سے، لفظ کو دیکھنے کے حوالے سے میں ایک آپ کو اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ اس خطاطی کے دوران کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے معرف ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کہوں گا کہ جیسے استاد محترم نے مجھے نظر عطا فرمائی لفظ کو دیکھنے کی، اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے لفظ کو جب اس طرح سے راتوں میں محبت کے ساتھ دیکھا تو مجھے ان لفظوں میں اللہ نظر آیا. ہر لفظ میں مجھے اللہ نظر آیا. الف سے بظاہر نظر آیا، با میں خفی نظر آیا، کیونکہ با میں الف نہیں ہے لیکن ہم اس کو با پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں الف ہے تو با پڑھتے ہیں. یہ اس میں خفی ہو گیا. اور پھر خفی در خفی بھی نظر آیا کہ جیسے جیم میں نہ تو الف ہے، نہ الف ظاہر ہے، نہ الف کی آواز ہے، لیکن پھر بھی مجھے جیم میں نظر آیا کیونکہ جیم زیر یا جی میم ساکن، تو اس میں بھی یا ہے اور یا کے پردے میں پھر الف کی صورت میں چھپا ہوا ہے. تو اس طرح سے میں جس لفظ کو بھی میں نے دیکھا مجھے اس میں اللہ نظر آیا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. ابتدا میں بھی دیکھا الف ہی ہے، ابتدا کے آخر میں بھی الف ہی ہے، انتہا کے شروع میں بھی الف ہے اور انتہا کی انتہا پہ بھی الف ہی ہے. تو جہاں پہ جائیں گے آپ جس رنگ میں ہے نا، اگر آپ فرض کریں مصور ہے نا، تو آپ جب لفظوں کو پینٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بیٹھا ہوا پھول کی پتیوں میں پینٹ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کو دیکھو ذرا. تو کمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھنے والی نظر ملنی چاہیے. کہاں سے ملنی چاہیے؟ انہی سے ملے گی جنہوں نے کچھ دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے کچھ محسوس کیا ہوا ہے، یا جنہوں نے اپنے بڑوں سے نظر دیکھنے والی لی بھی ہے، انہی سے ملے گی. تو آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. ویسے میں ذوق چونکہ شاعری کا رہا ہے، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے بندے کو تھوڑا سا پریشان ہو جانا چاہیے، لیکن شاید پتہ نہیں کیوں مجھے حوصلہ سا ہو رہا ہے کہ میں کچھ اچھا سا لکھتا تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو سنا دوں. وہ چونکہ خود سے ہوا تھا اس وجہ سے میں جسارت کروں اور اس میں گزارش کروں گا کہ اس میں آپ اپنے شاعری کے جو رموز و اوقاف ہیں، اوزان ہیں، اور یہ جتنے بھی اس کے پینترے ہوتے ہیں، اس میں یقیناً
یہ میری کشیں باتیں کمزور ہوں گی معافی دے دیجئے گا, بس خیال لے لیجئے گا کہ میں خیال کیا بیان کر رہا ہوں. تو وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ میرے چونکہ پٹوار سے تعلق ہے, ادبی تنظیم پٹواری ہے, تو مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ میں پٹواری میں سنا دوں. لفظاں نال میں گلاں بانا رہنا ہے, لفظاں نال میں گلاں بانا رہنا ہے, ساری راتیں لفظ منانا رہنا ہے. کشاں مداں نقطے دائرے گل نہیں سننے, کشاں مداں نقطے دائرے گل نہیں سننے, پچھلے پہریں ترلے بانا رہنا ہے. ایک نقطے جد گل ایک دسی نقطے نہیں, ایک نقطے جد گل ایک دسی نقطے نہیں, میں پہ نقط سنانا رہنا ہے. یوسف ورگے لفظ نہیں بڑھنے ماڑے کولوں, یہ میرے استادوں کی نسبت سے, اور وہ اشارہ بھی لگ رہا ہے. یوسف ورگے لفظ نہیں بڑھنے ماڑے کولوں, وریاں تو میں لکھنا سانا رہنا ہے. چٹے کپڑے اتر گلاباں کچھ نہ کچھ, چٹے کپڑے اتر گلاباں کچھ نہ کچھ, اندر نہیں میں بو چھپانا رہنا ہے. میں نہ جانا کون ہے صفدر کچھ تے دس, میں نہ جانا کون ہے صفدر کچھ تے دس, تڑے کول تے آنا جانا رہنا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.